ٹھیک حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھی اللہم طبیعتوں نیتوں حیثیتوں کو اگر گردش دوران کی تھکن آلود حبس اجازت دے تو تمام مزدار تھکن شکن باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم محمد وآل محمد سانسیں مقروض ہیں محمد و اہل بیت محمد کی تمام مزدار اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مجلس رضا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار بے حق امام حسین مظلوم علیہ السلام بے حق باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام بے حق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بے حق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بے حق شہزادہ اون محمد علیہ السلام بے حق شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام بے حق حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بے حق حضرت مسلم ابن اوسجا علیہ السلام بے حق حضرت زہیر ابن قین علیہ السلام بے حق حضرت سعید ابن عبداللہ علیہ السلام بے حق حضرت جون علیہ السلام بے حق حضرت حر علیہ السلام بے حق حضرت علی ابن حر علیہ السلام بے حق جملہ شہداء کربلا پروردگار مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما آپ کو محمد و اہل بیت محمد کی عزت رضمت کا واسطہ بار الہا بزرگوار عالی قادر سیٹھ بشارت علی مرحوم اللہ مقامہ کے مزید درجات بلند فرما مرحوم کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما پروردگار میرے حقیقی بھائی سیٹھ عدنان حسین ان کے برادران کو اجر کثیر عطا فرما حسین کے یوسف بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ میرے بھائی کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما حاسدین و منافقین سے امان عطا فرما اس کے جملہ خانوادے کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو مومنہ بیمار ہیں پروردگار بے حق بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اس مومنہ کو صحت یابی عطا فرما بار الہا جتنے مومن جتنے قدم چل کے آئے ہیں سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما جو تنگ دست ہیں وسیع رزق عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے غیب سے قرض عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سمرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں پروردگار ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما
تمام مددگار دست دعا بلند فرمائیے یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق امام حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد، آخری عزادار تک تمام عزادار امام زمانہ کی عزت پہ آنکھیں بند کر کے باواز بلند صلوات پڑھی۔ اللہم محمد و آل محمد۔ بڑی پرنور صف عزا، بڑے جید عزادار، بڑے چنے ہوئے عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ پروردگار قبلہ نوبہار شاہ پوری تنظیم، پوری بازم، پوری سنگت کو آباد و شاد رکھے۔ پروردگار علی قدر مشتاق حسین جعفری صاحب کو صحت یابی عطا فرمائے، اور جتنے احباب تشریف فرما ہو پروردگار سب کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کی توجہ میری جانب ہو۔ پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کر رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھی لکھی گفتگو کا پہلا جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو آج کی مجلس آپ کو جنت کے دروازے تک یاد رہے گی، کیونکہ قریب ہی بی بی کا روزہ مبارک ہے۔ بڑی روحانی صف عزا ہے، دل میں دعائیں رکھ کے بیٹھیے گا، اور میرا دل ہے کہ آج کی مجلس منسوب کروں باب الحوائج، سکائے معصومہ، وفا کی سلطنت کا مطلق العنان سلطان حضرت عباس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی کے نوکرو، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ۔ سبھی باب الحوائج کے نوکر بیٹھے ہوئے ہو۔ وفا کی سلطنت کا مطلق العنان سلطان عباس۔ عباس وہ نام جس نام میں زیر نہیں ہے، جس نام میں زیر نہ ہو، قبلہ جس نام میں زیر نہ ہو وہ دشمن سے زیر کیسے ہو سکتا ہے۔ عباس وہ نام قیامت تک ہر وفا پرست کی پیشانی پہ نقش ہے۔ عباس کا نام جو وفا پرست ہوگا اس کی پیشانی پہ لفظ عباس نقش ہوگا۔ بڑے پڑھے لکھے چہرے، میں وفا کے پروردگار کی عزت اور عظمت کا پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ عباس بنتا کب ہے، عباس خلق کب ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہے، اگر یہاں سے نعرے کی آواز کربلا تک جائے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کی توجہ میری جانب ہے کہ جب جذبات و محسوسات کا سوز و شعور، جب ادراک کا بانک پن، جب میزان و آگہی کا لطف، جب موج نسیم کا خرام، جب کلیوں کا روپ، جب شگوفوں کا بحروب، جب صباؤں کا لمس، جب آبشاروں کا ترنم، جب عرش کی نورانیت، جب فرش کی چاندنی ام البنین کے دودھ اور علی کے خون میں مل کر ابھرتی ہے تو توحید اپنے نورانی آنچل پر نورانی قلم سے ایک نام لکھتی ہے جسے عرض و سما والے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرما، جسے عرض و سما والے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ خواجہ اجمیری نے 4 لائنیں لکھی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ابھی میں پچھلے چہرے دیکھ رہا ہوں جو عباس کا ذکر سننے آئے ہو، توجہ میری جانب، آپ کو عباس کا واسطہ جملہ پڑھو۔ حضرت اجمیری اصل میں کہنا کیا چاہتے تھے کہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا روحانیت ہے، کیا قبولیت ہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی جان، آپ جیتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھے لکھے احباب میں پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا روحانیت ہے، دل میں دعائیں رکھیے گا۔ دین نوجوان جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کی پناہ میں ہو اسے، بابا بخاری مصرع یاد آ گیا، جب بھی مشکل وقت آئے بندہ عمل بتا رہا ہوں، باب الحوائج کی علم کے نیچے جاتا ہے، چراغ جلاتا ہے، چاچا کو بھتیجی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ جب بھی بیٹھ جائیے میرا بھائی، سبحان اللہ، جب بھی مشکل وقت آئے بندہ چراغ جلاتا ہے، باب الحوائج کی علم کے نیچے جا کے چاچا کو بھتیجی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جملہ پڑھوں، سب کی توجہ ہے؟ میرا ایمان ہے ایک بازو نہیں دونوں بازو عباس کے علم کی طرح فضا میں بلند ہو جائیں گے۔ مصرع ہی ایسا پڑھنے لگا ہوں، یقین جانیے کہ درے عباس کی حیبت تو دیکھیے کہ جھوٹے بھی یہاں سچ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ کیا روحانیت ہے، کیا قبولیت ہے۔ مجھے کائنات کی قیمت کا مصرع یاد آ، جملہ وہ پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے احباب ہو، موضوع میرا باب الحوائج ہے، حضرت عباس، کیونکہ بی بی کا حرم قریب ہے اور میں بی بی کے بھائی کی عزت اور عظمت کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ عباس کتنا بڑا ہے، یہ پنڈال اٹھ کے داد حق ادا نہ ہو۔ عباس کی عزت کتنی بلند ہے کہ جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غازی آپ کو جزا دے بھائی جان، آپ جیتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ یوں نہ، جس کے دل میں عباس کی جتنی عزت بلند ہے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ او بھائی جان بسم اللہ، توجہ ہے سب کی؟ کیا روحانیت ہے، کیا قبولیت ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے کہ جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عظمت عباس کا واسطہ۔ بالکل تسلی سے پڑھ رہا ہوں، سبھی میرے اپنے چہرے ہو، سبھی جانے پہچانے چہرے ہو، ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ یہ جملہ جو پڑھ رہا ہوں بھائی جان، یہ دل پہ لکھیے گا کہ سید پڑھ کیا رہا ہے۔ اس سے بڑا جملہ عزت کا ہے ہی نہیں کہ جس کے کپڑے جنت کا درزی سیے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے کپڑے جنت کی مالکہ سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غازی آپ کو جزا دیا۔ کیا روحانیت کی بلا زیدی صاحب، مولا بھائی جان تھوڑی سی ایکو کم کر کے آواز بڑھا، توجہ سب کی میری جانب۔ مولا ایک ایک عزادار کو اجر کثیر عطا فرما، توجہ ہے سب کی؟ جی بسم اللہ۔ برادر محترم علامہ عاقل رضا دیدی صاحب تشریف فرما ہے، سید زادے کی آمد پہ باواز بلند صلوات پڑھی ہے۔ اللہم او بسم اللہ بھائی جان، او بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ 29 جنوری بروز اتوار انشاءاللہ قدیمی تاریخی صف ازا کربلا گام شام میں ملک نامور علماء کرام ذاکرین عظام خطاب فرمائیں گے۔ صبح 9 بجے سے رات گئے تک مجلس جاری و ساری رہے گی۔ میں نے بھی وہاں پہ خطاب کرنا ہے، سب عزادار تشریف لائیے گا۔ یہ صف ازا جملہ شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے ہے، تو تمام احباب ضرور تشریف لائیے گا۔ مولا شجاعت کا مقدر تو میں نے نثر چھوڑ دی اور میرا دل ہے کہ میں جلد از جلد آپ کو نئے لکھے چند مصرے سناؤں۔ او مرشد بسم اللہ، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ او بسم اللہ سرکار۔ شجاعت کا مقدر تو، یہی ایک بات کافی ہے۔ مصرع پڑھوں؟ مولا عباس پڑھ رہا ہوں۔
مولا شجاعت کا مقدر تو، یہی ایک بات کافی ہے، سکون قلب کی خاطر تیری ہی ذات کافی ہے۔ توجہ نہیں ہے، میں عباس پڑھ رہا ہوں۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بھائی میں نے انتہائی قیمتی لائنیں آپ کو سنائیں۔ بابا حضرت بخاری قبلہ کرزہ دادی صاحب، میں 4 مصرے وہ پڑھ رہا ہوں، یقین جانی ایک تاریخ آپ کو 4 لائنوں میں سنا رہا ہوں۔ کوئی عام پرچم نہیں تھا، توحید کا پرچم تھا، عرش سے نازل ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آیا، حضرت حمزہ کو دیا، حضرت حمزہ کے بعد حضرت جعفر نے اٹھایا، حضرت جعفر کے بعد حضرت علی نے اٹھایا، حضرت علی کے بعد امام حسن نے اٹھایا، امام حسن کے بعد امام حسین نے اٹھایا، وہی توحید کا پرچم کربلا کے میدان میں امام حسین نے عباس کو دیا، اتنا بلند کیا عباس نے توحید کا پرچم، بازو کٹ گئے، علم نہیں گرا، سرکار نے ایک بلند ٹیلے پہ علم پہ وصل کیا، امام حسین آئے پرچم میں عباس اٹھایا، اس تو والی بہن بی بی عالیہ کو دیا، علی کی بیٹی نے وعدہ کیا عباس تو نے وفا کی حد کی، میں علی بیٹی وعدہ کرتی ہوں منبر میرے حسین کا ہوگا، غازی علم تیرا ہوگا، روضہ حسین کا ہوگا، غازی علم تیرا ہوگا، جلوس حسین کا ہوگا، غازی علم تیرا ہوگا، گھر حسین کا ہوگا، غازی علم تیرا ہوگا۔ پوری دنیا کا اصول ہے، آپ انڈیا میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتے، آپ پاکستان میں انڈیا کا پرچم نہیں لہرا سکتے، ایک ہے پرچم حضرت عباس، پوری دنیا میں جہاں بھی لہرا رہا ہوگا، آسمان بھی جھک کر سلام یا علی مدد کہے گا، پوری دنیا میں جلوس نکلتے ہیں، آگے آگے علم ہوتا ہے، پیچھے پیچھے جلوس ہوتے ہیں، میں ایک ایک عزادار کے لب کی بات کرنے لگا، صدیاں بیت گئیں، عزاداروں کو مارا گیا، نمازیوں کو مارا گیا، کربلا ماؤں نے بیٹے قربان کیے، پھر حسین کی زیارات پہ گئیں، 1400 سال گزر گئے، جتنے بھی حادثے ہوئے پر عباس کا علم کبھی سر نگو نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پنڈال اٹھ کے دادے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، حق ادا نہیں ہوتا کہ مولا شجاعت کا مقدر تو، یہی ایک بات کافی ہے، سکون قلب کی خاطر تیری ہی ذات کافی ہے، اٹھا کے ہاتھ میں پرچم، میں کہتا ہوں میرے غازی، زمانہ لاکھ دشمن ہو تیرا ایک ہاتھ کافی ہے۔ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر بلند آواز سے جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کیا روحانیت مرشد آپ جیئے، توجہ توجہ توجہ۔ اب بابا جی نے مجھے یہ بھی کہا کہ نئے لکھے مصرے سنائیں، تو کیونکہ وقت بھی میرے سامنے ہے، صرف 4 لائنیں، صرف 4 لائنیں، توجہ سب کی میری جانب، سب کی توجہ میری جانب، کہ جو لوگ بھی تیراک ہیں دریائے وفا کے، بابا جی مصرے سنیے گا، سنیے گا، آپ کے لیے پڑھو قبلہ، یہ لائنیں نیا خیال بالکل، جو لوگ بھی تیراک ہیں دریائے وفا کے، وہ لوگ کہاں تم کو سرابوں میں ملیں گے، ہر دور کے غوث و کتب ابدال و کلندر عباس کے گھوڑے کی رکابوں میں ملیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ مرشد آپ جیئے، بس ٹائم ہو گیا جی، مسائے پڑھوں، چلو ٹھیک جی، بسم اللہ۔ آپ کی زندگی دراز فرمائے، کیا روحانیت ہے، کیا قبولیت ہے۔ آپ جی انشاءاللہ بحق باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام، شام 5 سے 6 بجے مرکزی امام بارگاہ گلشن زارہ بیکھیوال، عشرہ محرم، لاہور کا بڑا قدیمی تاریخی عشرہ محرم الحرام، سب احباب شرکت فرمائیے گا۔ سلام اس غریب پر اکبر کے غم میں جس کا جگر واش واش ہو گیا،
کیا روحانیت ہے، جید عزادار کی برسی کی مجلس ہے، میں روحانیت دیکھ رہا ہوں۔ سلام اس غریب پر کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب آ گئیں، جس کی بائیں پسلیاں دائیں جانب آ گئیں۔ سلام اس غریب پر جس غریب کو ایک دن میں بہت مارا گیا۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں تو روتا کتنا ہے۔ قیامت کا جملہ، جواد بھائی جملہ سنیے گا۔ سلام اس غریب پر کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو مارا گیا۔ سلام اس غریب پر جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو مارا گیا۔ آنکھیں فرات بن گئیں، اتنی دیر لگتی ہے غریبوں کے غم میں رونے کے لیے۔ دو جگہوں پہ غریب نے آپ کو بڑا یاد کیا، دو جگہوں پہ، مولا تیری زندگی دراز کرے، دو جگہوں پہ غریب نے آپ کو بڑا یاد کیا۔ کہاں یاد کیا؟ اکبر کی لاش پہ ایسے آیا جیسے 6 مہینے کا بچہ چل کے آتا ہے۔ اکبر کی حالت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ جگر پہ۔ اکبر کیا ہوا؟ بابا ظالم نے برچی ماری، اکبر نکالی نہیں ہے نا بابا، ظالم نے کہا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے۔ ہائے جوان کے جگر سے برچی کا پھل نکالے گا، پتہ چل جائے گا کتنا بڑا صابر ہے۔ اکبر تیرا کیا ارادہ ہے؟ آوازی بابا جیسے تیرا دل چاہے۔ آقا مہدی نے لکھا حسین نے کربلا کی گرم ریت پہ گھٹنا ٹیکا، اکبر کے جگر میں برچی کے پھل کو ہلایا ہے۔ خالی برچی نے ہلی، اکبر کا جگر ہلا۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، اکبر کی آوازی بابا میں نہیں ہلا، زمین میں زلزلہ آ گیا ہے۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ اس وقت حسین نے آپ کو یاد کیا۔ شیعو جب جوان کے سر سہرا سجانا، میرے اکبر کو یاد کر لینا۔ دوسری دفعہ کا شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا۔ 71 لاشیں اٹھائیں، وہ غریب تنہا باقی رہ گیا۔ میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے ہر بندہ ہائے کرے گا۔ اکبر سے جوان بیٹے کا زخم تھا جگر پہ، تلوار نکالی ہوئی، کربلا کے میدان میں جنگ بھی لڑ رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا رک جاؤ تم نے میرے اکبر کو مارا، رک جاؤ تم نے میرے قاسم کو مارا۔ میر انیس نے جگر کے خون سے 2 مصرے لکھے۔ میر انیس لکھتے ہیں پہلا غریب ہے جو جنگ بھی لڑ رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا بار الہ عباس نہ رہے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کا ماتم قبول، تیاری کر ماتم کی، 2 فکرے میں نے پڑھنے، اللہ آپ کا ماتم قبول فرما۔ عباس نہ رہے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، اتنے زخم تھے۔ آقا مہدی نے لکھا غریب کھڑا ہوتا، دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی، سارے ہائے کرو، بائیں کی ہوا دائیں گزر جاتی، پکاری فاطمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، گرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق و رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ گہرے غم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم دل چاک چاک پر،
زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ بہن قرآن اٹھا کے کہہ رہی تھی نہ مار میرا پیاسا بھائی ہے۔ بیٹی خنجر پکڑ کے منت کر رہی تھی، تیرا ضربوں سے سر جدا ہو گیا، تو رو نہ رو، مقدر کی بات ہے، یہاں تک ظلم ہوتا تو سہ لیتے۔ عزادارو اب وہ منظر آیا، ایک لائن لاش پہ آیا، اس نے کمر بند اتارنے کی کوشش کی، یا کٹی گردن سے آواز آئی حیا کر، میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے، یا ایک لائن آگے بڑھا، اس لائن نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مجھے غازی کے علم کی قسم انگوٹھی نہیں اتری، اس نے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر نیچے رکھا، اوپر غریب کی انگلی رکھی، اوپر ایسا وار کیا، یہ انگوٹھی بھی لے گیا، یہ انگلی بھی لے گیا۔ یا حسین، سارے ماتم کرو، پتہ چلے پرسہ ہو رہا ہے، میں نوکر ہوں ایک غلطار کا، کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے۔ سارے ماتم کر جو ابھی تک نہیں روئے، سر جھکا کے ہائے کرنا، فکرہ قیامت کا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا منظر نہ دکھائے، سادات و غیر سادات، یہ سامنے بی بی کا روضہ ہے، مجھے بی بی کے روضہ اطہر کی قسم، سید زادہ بہن بھائی کے لاشے پہ آئی، پتھروں کے نیچے بھائی کی لاش تھی، جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا سر پہ رکھ، بہن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے، رو کے بی بی نے کہا اولی الامر کی بیٹی ہوں، حکم دیتی ہوں پتھروں ہٹ جاؤ، پتھر ہٹ گئے۔ اللہ کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے۔ بہن نے منظر دیکھا، پہلا جملہ کا حسین بھائی اینا راسوں کا یا آخی، حسین تیرا ماتم کرو، حسین تیرا سر کہاں ہے، اینا لباسوں کا یا آخی، حسین تیرا لباس کہاں ہے، حسین تیری انگلی کہاں ہے۔ ادھر بہن چپ ہوئی، یا کٹی گردن سے آواز آئی بہن مجھے تو بتا اینا ردا کے یا اختی زینب، بہن تیری چادر